پاکستانی عہدیداروں کا اصرار ہے کہ باڑ لگانے اور داخلے کے لیے چوکیاں تعمیر کرنے کا منصوبہ سیکیورٹی کی صورتحال بہتر بنانے اور غیر قانونی آمد و رفت کو روکنے میں مددگار ثابت ہو رہا ہے۔ پاکستانی فوج نے صحافیوں کے ایک گروپ کو اس ہفتے دور دراز پہاڑی علاقے میں موجود اس سرحد کا دورہ کرایا جس کا مقصد 2600 کلومیٹر طویل سرحد پر باڑ لگانے کے بے مثال اقدامات کی نمائش کرنا تھا۔ یہ سرحد تاریخی اعتبار سے دونوں ملکوں کے درمیان ایک کھلی سرحد خیال کی جاتی ہے۔ پاکستان کے فوجی کمانڈر میجر جنرل نعمان زکریا پر اعتماد ہیں کہ سرحدوں کی بہتر نگرانی سے عسکریت پسندوں کی سرگرمیوں کو محدود کرنے میں مدد ملے گی۔ I have a border of about 105-106 kilometer. یہاں جنوبی وزیرستان میں میرے پاس 106 کلومیٹر پر محیط سرحد ہے جو افغانستان سے ملتی ہے، اور اس سرحد پر مکمل طور پر باڑ لگائی جا رہی ہے۔ اس بین الاقوامی سرحد پر 1 انچ بھی ایسا نہیں ہوگا جو دسمبر 2018 کے بعد پوری نگرانی میں نہ ہو۔ پاک فوج کے جنرل نے اس باڑ کو بارڈر کنٹرول مینجمنٹ میں ایک انقلابی تبدیلی قرار دیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اس علاقے میں پاکستان کی فوج 150 چوکیوں پر پہرا دے رہی ہے، جبکہ افغان فورسز نے یہاں صرف 21 پوسٹ قائم کر رکھی ہیں۔ We are sitting here to stay now. ہم یہاں مستقل قیام کے لیے بیٹھے ہیں۔ اگرچہ ہم یہاں اپنی خاطر موجود ہیں، لیکن ہم اس حوالے سے اپنے افغان بھائیوں کی استعداد میں کمی کو بھی پورا کر رہے ہیں، لہٰذا اب ان کو اچھی طرح یقین ہے کہ پاک افغان سرحد پر کوئی ایسی جگہ نہیں جس کی نگرانی نہ کی جا رہی ہو۔ افغان حکومت اندازاً $532 ملین کی لاگت کے اس منصوبے کے خلاف ہے۔ کابل بنیادی طور پر 1893 میں نو آبادیاتی دور میں کی جانے والی حد بندی کو متنازع سمجھتا ہے اور اسے بین الاقوامی سرحد نہیں مانتا۔ اس کا موقف ہے کہ باڑ لگانے سے دونوں اطراف میں قبائل اور خاندانوں کو مزید مشکلات کا سامنا ہوگا جو تقسیم کرنے والے علاقے کے ارد گرد آباد ہیں۔ افغانستان اور امریکہ پاکستان پر الزام عائد کرتے ہیں کہ اسلام آباد طالبان اور اس کے اتحادی حقانی نیٹ ورک کی افغانستان میں حملوں کی منصوبہ بندی کے لیے خفیہ طور پر اپنی سرزمین پر محفوظ پناہ گاہیں فراہم کر کے ان کی مدد کر رہا ہے۔ پاکستان ان الزامات کی سختی سے تردید کرتا ہے۔ ایاز گل کی رپورٹ کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔